آج ماہ ربیع الثانی کی 27 تاریخ آخری جمعرات اور آخری موقع ہے۔ آج صرف ایک دن کا یہ وظیفہ کر لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الثانی کی آخری جمعرات کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کے خاتمے ہو جائیں گے، دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسیوں کے اندر نہیں جاتا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 27 تاریخ آخری جمعرات اور آخری موقع ہے۔ آج کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کروانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو ماہ ربیع الثانی کی آخری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا خاص وظیفہ ہے اور قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی خیر و برکت، سعادتیں، وصیتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تندرستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آج ماہ ربیع الثانی کی 27 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق و دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا، آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی کا چٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابیاں آپ کے مقدر چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج آپ ماہ ربیع الثانی کی آخری جمعرات کے دن اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیاں، آپ کو خزانہ غیب سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ مانگنے والوں کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ عمل تیر با ہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کے ایمان میں آنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الثانی کی آخری جمعرات کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور اللہ دشمنوں کے شر سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ربیع الثانی کی 27 تاریخ اور آخری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل اور برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ آپ کو اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، تندرست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی نیت ہے، اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب یوں محسوس کیجیے گا کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اب آپ بارگاہ الہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس اس کی جالی کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پڑھتے دوران نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یہ اللہ کا ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت، فاقوں سے، محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کی حسد کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ چکی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مارتا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشانوں پر لگا دیتا ہے، نشے ہماری پوری نسل کو تباہ کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہار ایک بار ہو گیا، یا قہار دو بار ہو گیا، یا قہار تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا قہار کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف یا قہار کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے، اور جب کوئی بندہ یا قہار پڑھتا ہے، مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد، حسد سے، جادو جنات جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتے غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ تو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، نصیب کو اجاگر فرما دیں گے۔ آپ کو یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف یا ربنا کو 33 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہتر ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا ہے۔ یہ سورہ اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کی پیاری سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فاقے ختم نہیں ہوتے،
ہماری پریشانیاں رزق کی تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، تو آج ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہر پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ربنا پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور سورہ کوثر جو خاص صورت ہے جو ہمیں کثرت عطا فرماتی ہے، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا اور آخری اور چوتھا وظیفہ آج جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، آپ نے اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص نام پڑھنے ہیں، جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے، اور یہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ ان 2 ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کریم کو یا حی یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کے ہر حاجت انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھ لیجیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے۔ آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے، جو بھی آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائے گا کہ پورے سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی، اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اور اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو جائیں گی۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے، پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب چوریاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، اور گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دکھ، درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔